बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इलेक्शन होगा या ऑपरेशन फौज के अंदर इस वक्त क्या सेंस चल रही है और क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है और जिन्हें भाजी सानू ट्रक दी बत्ती मगर ऐसा लाया पूरी कौम नू कि जनाब अभी तक लोग जो हैं वो इस सदमे से बाहर नहीं आए। फ्रैंकली पाकिस्तान की इकॉनमी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ रही, पाकिस्तान की सियासत भी इस सदमे से बाहर नहीं आ रही। कोई ऐसी की कर बैठे। इमरान खान को 3 साल 7 महीने 21 दिन के लिए इस मुल्क का हुक्मरान बनाया गया, स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया गया। जितनी इमरान खान को हमायत लभी उन्नी हमायत किसी ने लभी और वो शख्स जो है उसने कहा जी रियासत मदीना कायम करेंगे। यकीन कीजिए इस शख्स ने जब इलेक्शन जीता और इसने अपनी विक्ट्री स्पीच की तो उसमें इसने पहली बार रियासत मदीना का जिक्र किया और बड़ा एक ना अजीब जी गल सी। मैं जानता था इस बात को कि ये जो है अपना इमरान खान ये कोई छोटा खिताब नहीं करेगा, लम्बा खिताब करेगा और ला यानी किस्म की गुफ्तगू करेगा, इसलिए कि इसने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी बड़ी लंबी लंबी तकारीर की थी। इन्हों सुनना यकीन करो बड़ा हौसले का काम है। यानी या तो बंदे इत्थे दिमाग हो ही ना, ठीक है, या ये है कि बंदा किसी हालत गुम में हो, नशे की हालत में हो, और या ये है कि जनाब मजबूरी हो जिस तरह साड़ी मजबूरी होंगी इन्हें सुनना पैंदा है। की करिए, रोजगार है भाईजन, सुना गए तो उस तो बाद अगली गल करांगे। इमरान खान एक ऐसी प्रोडक्ट है सर, आप इसके खिलाफ बात करें ता बिकता है, इमरान खान के हक में बात करें उसले तो बहुत बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकते हैं वो लोग जिनके जो इमरान खान के हक में बोलते हैं। मेरे एक दो दोस्त हैं जो इमरान खान के हक में व्लॉग करते हैं, वो भाइन बड़े बेताशा पैसे कमाते हैं। मुझे कई बार उन्होंने कहा कि भट्ट साहब ज़रा पासा पलट के देखो तो दुनिया बदल जाएगी। तो मैंने कहा यार मेहरबानी करो, मैं बगैर नींदर की गोली खा देना सोना चाहना और मैं उसके बगैर सोता हूँ। बंदे को अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहना चाहिए। कोई गल नहीं खैर है, 2 रोटियां घट सही, लेकिन गल जी ना वही करांगे जी सच्ची है। बहल अब ये बात एवं खाम खा मेरे अपने एक क्या कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला एक जुमला निकल गया मेरे मुंह से। तो मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था वो ये था कि इमरान खान ने उसमें रियासत मदीना का जिक्र किया, फिर भाई ने वक्त के साथ साथ रियासत मदीना भाई ने खेडी साढ़े नाल रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हों आदत पै गई। कभी ये सऊदी अरब के निज़ाम के पीछे पड़े, कभी चीन के निज़ाम के पीछे पड़े, कभी ईरान के, कभी अमेरिका के, कभी इनको सदारती निज़ाम पसंद आए, कभी इसको खिलाफत के जो क्या कहते हैं ज़हनी तौर पर उबाल चढ़ना शुरू हो जाए कि खलीफा होना चाहिए। मैं खिलाफत जो है अपना उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया ये तुर्की अली अर्तगल है, ऐसे चक्कर चलाता सी अर्तगल, ठीक है। तो इस चक्कर में वो भाइन पड़े रहे काफ़ी अरसा। अपनी हालत क्या है देखिए, अगर मैं आपको ये क्लेम करूं कि जनाब मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और आपको ये पता चल जाए बल्कि सामने चीज़ां आ जान कि यार ये बंदा ईमानदार नहीं गा, इन्हें तो भाजी अन्नी पाई है, तो फिर आप कहेंगे यार इस बंदे के कोलो फेल में तजाद है। तो आप 100% जो अगर जो मुंह पे कह सकेगा वो मुंह पे कहेगा, जो दिल च बुरा जान सकेगा वो दिल में बुरा जानेगा। तो इमरान खान जो है ना भाई उंज का करैक्टर है, यदि हर किस्म की 2 नंबरी मंजर आम पर आई है, इसीलिए इसके बाहर झिंगा लाला हम करने वालों की तादाद कम होती चली गई और बहुत थोड़े रह गए। अब एवं गल्लां ही बड़ियां आ गए, भाई बड़े पॉपूलर ने, इलैक्शन करा के वेख लो जो भी दिल करे तो दस देना मैनू कि कितना कि पॉपूलर है। बाहर मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये मैं रियासत मदीना से बात मैंने शुरू की थी और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये शख्स जो है रियासत मदीना का दाई, इसने सर 3 साल 7 महीने और 21 दिन तक इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है और इसको इस्टेब्लिशमेंट की जितनी सपोर्ट हुकूमत के दौरान, हुकूमत से पहले और हुकूमत के बाद अभी तक हासिल है, एनी भाई ने कभी किसी नहीं रही, किसी को इतनी रही। पहले मियाँ नवाज शरीफ होते थे बड़े लाडले किस्म के, और भाई ने उन्होंने भी वो वाला सीन नहीं रहा जिन्नी एनू भाई नू रही है या ये भी है और कर कख नहीं सकिया सवाए इसके कि पाकिस्तान के जो 76 साल के कर्जे एक पासे तो ये 3 साल के कर्जे एक पासे, 24,000 अरब रुपए का जुआ खेला उन जर्नैलों ने, उन जजों ने जिन्होंने इमरान खान के जो है ना प्रोजेक्ट इमरान खान उस पर काम किया। 24,000 अरब रुपए का टिका लगा सर आपको और मुझे, ये छोटी रकम नहीं, एडा वड्डा जुआ रहना ना वो दुनिया का कोई बादशाह नहीं खेड़ सके अज तक जिन्ना इन्होंने खेड़े, क्योंकि पल्ले उन्हें ना खेड़ना, पैसे तो आपके और मेरे जा रहे हैं ना, या हमारी नस्लों ने पे करने हैं, वो इन्होंने की पे करना कख नहीं, तो मुफ्त लगा है बस, ठीक है। इन्हों का पानी भी बलदा
تو ساڈے گھر تے مطلب چولہا نہیں بالن جو کہ وہ تیلی نہیں رہ گئی. یہ حالات عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال بات دوسری طرف چلی جاتی. میں آپ سے عرض کروں کہ کل تھا جمعہ حضور, میں ریاست مدینہ کی طرف ہی ہوں, وہ تو نہیں ہٹیا. یہ جو بات میں نے شروع کی تھی جہاں سے, میں اسی ٹاپک کے اوپر ہوں, اس سے ہٹ نہیں رہا. کل تھا سر جمعہ. جمعے کے روز پائندی کی سی پیشی, اور یہ پیشی پہ پہنچے کوئی 1 بجے قریب, پونے 1 بجے قریب پہنچ گئے. 1 بجے پاکستان میں لاہور کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نہ پتا ہو کہ 1 بجے 12:30 پونے 1 بجے ہر شے بند ہو جاتی ہے. دکاناں لوگ شٹر سٹ دیں, ہر مسلمان نے جا کے جمعہ پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے کے خواہش مند ہیں, وہ سر اس سے باز نہیں آتے. یعنی ظاہر پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہر مسلمان پر لازم ہے یار, اللہ کا حکم ہے کہ جمعہ نہیں چھڑنا کسی بھی صورت. جمعے کی نماز ویسے تو ساری نمازیں فرض ہیں, پر جمعے کی نماز کی خاص تاکید ہے. جو مطلب کسی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھ کے دیکھ لیں, آپ کو یہ بات وہ سارے بتائیں گے, کیونکہ قرآن پاک میں واضح حکم ہے. اچھا, اب یہ بھائی صاحب 12:30 پونے 1 پہنچ گئے, چلے اچھی بات ہے, مطلب آپ ٹائم تے پہنچ گئے عدالت, کوئی بات نہیں. جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو جج صاحب نے کہا, اچھا ان کی کل نا 2 عدالتوں میں پیشیاں تھیں, نہیں ایک ہی عدالت تھی, علی باقر نجفی صاحب کی اور عابد عزیز شیخ صاحب کی. تو یہ وہاں پر پہنچے تو جج صاحب نے کہا جی میں تو چلا نماز پڑھن. تو نماز کا وقفہ ہو گیا اور اس کے بعد بات ہوگی. اب سارے ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ایوی پائن جمعہ پڑھن چلے جائیں گے, نہیں گئے. ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہی رہے. وہاں سے جو نماز پڑھنے کے لیے لوگ نکلے ان میں عابد خان صاحب ہیں, ARY کے رپورٹر ہیں, زین العابدین صاحب ہیں وہ, اور 2-4 وکیل ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. عمران خان چونکہ وہیں پر بیٹھے رہے, لہٰذا ان کی سیکیورٹی بھی وہیں پر بیٹھی رہی, اور انہوں نے جمعے دی نماز نہیں پڑھی. پھر جب جج صاحب واپس آئے تو اس کے بعد پھر راشن نہ لگ گیا, کیونکہ بندہ اندر نہیں بڑھ سکیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صاحب ہیں جو کلیم کرتے تھے کہ جناب میں ریاست مدینہ قائم کروں گا, اور ریاست مدینہ میں قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے, اور یہ بڑی باتیں مذہب کی, اسلام کی, احادیث کی, جو بھی ان کو کسی بھی جگہ سے فیڈ ہوتی ہیں, وہ بڑی اچھی باتیں ہمیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. تے پائن اپنی دی حالت ہے. اگر یہ حرکت, یاد رکھیے گا, اگر یہ حرکت جو ہے وہ بلاول نے کی ہو, اگر یہ حرکت کی ہو کیا کہتے ہیں شہباز شریف نے کی ہو, اگر یہ حرکت کی ہو فرض کرتے شیخ رشید نے یا کسی اور سیاستدان نے جو اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ جناب یہاں پر مذہبی اسلامی نظام ہونا چاہیے یا یہاں پر ریاست مدینہ قائم کرنا چاہیے اور ہم اس کی طرف جانا چاہیے, اگر وہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست نہیں کر رہا تو میں کبھی اس کے اوپر یہ بات نہ کرتا کہ انہیں جمعے دی نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پائنے ساڑھے دماغ دی دہیں کرتی پڑھ کے کہ یہاں پر وہ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف سفر کر رہے ہیں. پائنے پہلے پڑے اندر تے گل کرو سر, اندر صاف کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ پر وہ چیز لاگو کریں, اپنے آپ پر نافذ کریں پہلے اسلام کو, اس کے بعد دوسروں کی طرف جائے, اس کے بعد معاشرے کی طرف جائے. تاڑی دے جی کسی پاسے کوئی رگ سدھی آئی نہیں, نہ آپ اپنی اولاد کو پوری کو مانتے ہیں, نہ اکاؤنٹس نو مانتے ہو, نہ فورن فنڈی تاڑی کہتے ذاتی مسئلہ ہے. تاڑا کیڑا ذاتی مسئلہ. اب میں یہ بات کی ہے, لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی مسئلہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, بالکل ہو سکتا ہے ذاتی مسئلہ, سر رب کا اور انسان کا معاملہ, ٹھیک بات ہے, میں اس پر ہرگز جو ہے وہ کو فتویٰ نہیں دے رہا. مگر چونکہ یہ بھائی صاحب یہ اعلان کرتے ہیں بار بار کہ ریاست مدینہ ہونی چاہیے, تو سر پھر اس لیے ان کے اوپر میں یہ تنقید کر رہا ہوں یا یہ پوائنٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ورنہ تے مطلب ٹھیک ہے تھے لکھاں لوگ نہیں پڑھتے نماز یار, تو کیا اس پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ یہ کلیم بھی نہیں کرتے پھر کہ میں نے ووٹ دیو میں ریاست مدینہ قائم کروں گا. اس لیے میں اس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. ایک چیز اور میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ زمان پارک کے باہر سر وہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, تو مطلب باقاعدہ ٹینٹ لگا ہوا ہے, اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ سحری بھی کرتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں. ہر والے ایک میلے کا سما ہے نا, خواتین بھی آ جا رہی ہیں, مرد بھی آ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا ماحول ہے, مجھے ان کی مکس گیدرنگ پر کوئی اعتراض نہیں.
وہ ان کا دل کرے سر جو مرضی اتنے اپنا ملکی قوانین کے اندر رہتے ہوئے کرتے پھرے، لیکن ایک چیز پر مجھے اعتراض ہے۔ ریاست مدینہ کی پھر میں اگین بات کروں گا، انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کا کلیم کیا تھا کہ اس کے ماڈل کے اوپر ہم جائیں گے۔ ظاہر ہے ریاست مدینہ تو مطلب اب دنیا میں کوئی اور بن ہی نہیں سکتی نا، جو سرکار کے ہوتے ہوئے تھا وہ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اس کی کوشش کی جا سکتی ہے نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ وہ کلیم کیے ہوئے ہیں، اور ایک فوٹیج وائرل ہوئی ہے، اور یہ فوٹیج کل سے وائرل ہے، اور وہاں پر سر باقاعدہ ڈانس ہو رہے ہیں، بھنگڑے پا رہے ہیں کہ جب آئے گا کپتان عمران تو بنے گا نیا پاکستان۔ وہاں پر جس طرح سے ڈانس ہو رہے ہیں نا سر، وہ آپ دیکھیں۔ اور یہ جو دن ہے یہ سر رمضان کے دن ہے، اور مہینہ بڑا ہمارے لیے مقدس ہے، سارے مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر او بھائی جڑا کہنا نا ریاست مدینہ کا میں بناؤں گا، اس میں سر یہ ادھر گھر دے باہر جو ہو رہا ہے وہ آپ میں اب فوٹیج چلا نہیں سکتا صرف اس لیے کیونکہ ایک جو ہے کاپی رائٹ کا ایشو ہے، ادروائز فوٹیج بڑی عام ہے اور لکھا لوگ اس فوٹیج کو دیکھ چکے ہیں۔ تو آپ بھی ٹویٹر کے اوپر اگر اس کو کریں گے، اپنا سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب اس بندے کی آپ 2 نمبری، اس کی 1 نمبری، اس کی آپ کریکٹر جو بھی میں نے اب تک نوٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھنے گیا، یہ اس واقعے کے کوئی 50 سے زیادہ گواہ موجود ہیں۔ یہ کل کا واقعہ ہے، کل ہویا سل چاہے کہ اور بڑی خبر آ گئی نا، پائندے جوٹی دارہ نے بڑا کام پاتا نا اسٹیٹ بینک نو کیا پیسے جمع کرا، تو وہ گلاں ادھر ٹر پئیاں، تو اے گل جڑی نا وہ لک جی گئی سی۔ تو میں کہا آج ذرا ہائی لائٹ کر دوں کیونکہ ہماری تو ہر شے پہ نظر ہوتی چاہیے نا، تو نظر ایسی ہی لیکن ذرا تھوڑا جا سلپ ہو گئی۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ملک کے اندر ایک ہیجان ہے برپا، اور عمران خان کے چاہنے والے کہتے ہیں جی آرٹیکل آئین کے جو ہیں وہ سارے بڑے اہم ہیں، اور سپریم کورٹ کا حکم بہت اہم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے۔ 90 دن پائن کل مک گئے، کل 14 اپریل تھی، کل 90 دن ختم ہو گئے۔ اب جب بھی الیکشن ہونا ہے وہ 90 دن کے بعد ہی ہونا ہے، تو وہ آئین دا او والا آرٹیکل دے پائن ہو گیا ختم۔ اب آج دیں اگلی بات کرتے ہیں، کیا آئین کا وہ آرٹیکل یا پورا آئین صرف پنجاب لئی ہے؟ اے کے پی کے نو کی ہویا بھائن، او کو تسی افغانستان نو دیتا ہے؟ عمران خان چاہتا سی کہ افغانستان نو دیتا جائے، ویسے کیا ذہنی طور پر ہماری جو عدالت ہے وہ بھی اس کو دے چکی ہے افغانستان کو؟ وہاں پہ آئین کا وہ والا آرٹیکل نہیں لگتا 90 دنوں دے الیکشن والا۔ تو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ الیکشن ہوگا، لیکن کل یہ واقعہ ہوا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ گئے پارلیمنٹ میں اور بڑی زبردست گفتگو کی انہوں نے وہاں پر جا کر۔ ان کا جی عوام کی حاکمیت اور وہ ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، تو سر اس کے منتخب نمائندوں کے جو فیصلے ہیں وہی چلیں گے۔ بڑی اچھی زبردست گفتگو انہوں نے کی۔ ہمارے آرمی چیف کی جانب سے ایسی گفتگو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کرنا، سر یہ بڑا پاکستان کے جو ہے ماضی اس کو دیکھتے ہوئے بڑا حوصلہ ملا، سچی بات یہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ویل ڈن عاصم منیر۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ کل انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو پالیسی تھی دہشت گردوں سے گفتگو والی وہ بڑی بھاری پئی سانوں، ٹھیک ہے، مقصد ان کا یہ تھا۔ آج سر ایک کانفرنس ہو گئی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس، اور 257ویں کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب سیکیورٹی فورسز مغربی سرحدی علاقوں میں خفیہ آپریشنز کر رہی ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس۔ عمران خان کہنا 40,000 بندہ لے آ کے بسانا سی، بسائے نے کافی سارے انہیں لے آ کے، وہی پائے نے سارے پاسے عذاب پا کے بیٹھے۔ یہ خان صاحب کی پالیسی تھی، اس میں ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس کو آپ نکال نہیں سکتے، لیکن عمران خان صاحب نے جو کہا وہ سر ریکارڈ کے اوپر ہے۔ انہوں دونوں نے گل ریکارڈ تے نہیں کی تھی، ایپ آئی نے کی تھی، لہذا پھانسے انہیں جانا جی۔ اچھا، اب ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ خفیہ آپریشنز کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عدالت پوچھتی پھر دی ہے کہ جناب بری فوج لے آؤ، نیوی لے آؤ، فضائیہ لے آؤ،
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ इस वक्त उलझे हुए। तो वैसे तो सेक्रेटरी दफा कह चुके हैं कि हमारे पास फोर्सेस नहीं है देने को, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो सर ये जो सेंस आ रही है ना फौज के अदारे की तरफ से, वो ये आ रही कि उनकी प्रायोरिटी में इस वक्त इलेक्शन नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में ऑपरेशन है, इलेक्शन वाली कहानी कोई नहीं। अच्छा, अब फौज का ये मतमा नज़र भी नहीं होना चाहिए। असूली बात करें तो फौज का कोई काम नहीं इलेक्शन के नाल कि इलेक्शन होने के नहीं होने, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करे, हुकूमत करे, आइन करे, फौज का कोई तल्लक वास्ता नहीं। लेकिन पाकिस्तान के तनाजर जो है, बैकग्राउंड जो है, वो अगर नोट करो देखो तो सर फौज तो बगैर तो इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि फौज की सिक्योरिटी के बगैर जो हालात है पंजाब के या केपी के, तो आप यहाँ पर इलेक्शन करवा लें, यानी आउट ऑफ क्वेश्चन कर लेगी। पंजाब पुलिस में इतनी वो ताकत नहीं है हजूर कि वो गली गली महल्ले महल्ले होने लड़ाई जड़ी है उन्होंने रोक सके या काबू कर सके, या इन्हों का कोई इन्ना थ्रैट होवे। पंजाब पुलिस का थ्रैट किसी किस्म का नहीं लोगों के उत्ते। थ्रैट जो है या एक झाका है या खौफ है, जो भी है वो, या एहतराम है, जो भी आप इसको नाम देना चाहिए, वो पाक फौज का है। तो उन्होंने प्रायोरिटी जी है ना इस वक्त की जे ऑपरेशन, इलेक्शन नहीं जाएगी। तो अब इसके अंदर बड़ा वाजे पैगाम है कि भाजी इलेक्शन की टीम है ना वो ज़रा चुप करके फ़िलहाल बैठ जाए। मुझे कम से कम ऐसे लगता है कि इस प्रेस रिलीज़ में ये बड़ा वाजे पैगाम है। हो सकता है कि मुझे गलत लग रहा हो और आपको और एंगल देख रहे हो, क्योंकि एक बात के कई एंगल हो सकते हैं। तो आपको जो भी लग रहा होगा आप लिख दीजिए, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।